اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج البلاغہ سے سیاست امام علی علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ دروس میں ہم نے امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف اور امام علیہ السلام نے حکومت کے لیے جو راہ اور طریق اختیار کیا اس کا بیان مختلف خطبات اور مکتوبات کے ذیل میں ملاحظہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت کے لیے جس راہ کو انتخاب کیا اس کا نام عدالت ہے، اور یہی عدالت فقط اور فقط ایک راہ یا ایک طریق یا ایک سلیقے کے طور پہ نہیں، بلکہ وہ نظریہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء و رسول علیہم السلام کو جب زمین پر خلیفہ بنایا تو عدل کے ذریعے سے فیصلے کرنے اور حکومت کرنے کا حکم دیا۔ لہذا عدل کے ذریعے سے حکومت کو قائم کرنا اور عدل کے ذریعے سے معاشرے کے مسائل کو حل کرنا یہ نظریہ قرآنی بھی ہے اور نظریہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام بھی ہے۔ عدل کے بارے میں امام علی علیہ السلام کے انتہائی عمیق اور بلیغ مطالب مختلف کتب میں موجود ہیں، اور نہج البلاغہ سے غرر الحکم اور ان دیگر کتابوں سے ہم نے بعض اقوال امیر المومنین علیہ السلام کو مطالعہ کیا، جن میں سے بعض کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس سے ایک ملک اور ایک ریاست کو چلانے کے طور طریقے اور ضابطے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام غرر الحکم میں بیان فرماتے ہیں کہ العدل حیات، عدل زندگی ہے، بس عدل کا جو بھی مقابل ہے وہ ظلم کہلاتا ہے۔ عدل کا جو بھی مقابل لے کے آ جائیں وہ ظلم ہے۔ جب تک کوئی شے عدل کے دائرے میں نہ آئے تب تک وہ حیات نہیں ہو سکتی، وہ زیبائی یا حسن یا رونق نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم تعلیم کا شعبہ لے لیں، عسکری شعبہ لے لیں یا رفع عامہ کے امور لے لیں، جب تک وہ عدل کے میزان کے تحت نہیں آئیں گے یا عدل کے عنوان کے تحت نہیں آئیں گے تب تک وہ کوئی نیکی یا کار خیر شمار نہیں ہوگا۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے ایک معاشرے کے تمام شعبہ جات کو عدل کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ العدل حیات، عدل زندگی ہے۔ عدل ہے تو معاشرے کے اندر زندگی لوٹ کے آتی ہے۔ یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالعدل تصلح الرعیہ، اگر عوام الناس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر معاشرے کے مسائل کو عوام الناس میں حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریق امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں عدل ہے۔ ہم اس بحث پہ پہنچے اس کے بعد کہ جب امام نے عدل کو انتخاب کیا اور اسی کو راہ قرار دیا معاشرے کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ مسائل بے تحاشا مسائل میں اس وقت عالم اسلام گھرا ہوا تھا، خصوصاً فتنوں کا دور تھا، اور عالم اسلام سے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے حملہ کر کے خلیفہ سوم حضرت عثمان کو قتل کر دیا، اور ایک گہما گہمی کا دور تھا۔ اموی بقیہ بڑے بڑے سرکردہ حکمران جو ہیں وہ فرار کر گئے، کوئی مکہ کی طرف نکل گیا، جیسے سعید بن عاص، ولید بن عقبہ، یہ مکہ کی طرف فرار کر گئے۔ اسی طرح مروان بن حکم وہ بھی مدینہ چھوڑ کے خاموشی سے فرار کر گیا اور غالباً شام کی طرف اس نے راہ لی۔ اس طرح ایک عجیب سا گہما گہمی کا دور تھا، اور جن علاقوں کے اوپر عثمانی دور حکومت میں خلفاء یا گورنر یا والی تھے، وہاں سے حکومت سے ان افراد کے جانے کی وجہ سے جہاں اقتدار کی کرسی خالی ہوئی، وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے دل میں اقتدار پہ آنے کی ہوس بھی جاگ گئی۔ لہذا مسائل در مسائل میں اس وقت عالم اسلام گھرا ہوا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام ان مسائل کے پیش نظر جو تدبیر رکھتے تھے، اس تدبیر کے تقاضا یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام ابھی اس حکومت کو نہ لیں، لہذا
تاریخ طبری، نہج البلاغہ یا دیگر کتب تاریخ میں تاکیدی طور پہ یہ بیان آیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ فتنوں کا ایسا دور تھا کہ کوئی بھی شخص اس فتنوں میں آ کے حکومت کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تو وہ فتنے اس کو وہاں پہ مستقر نہ رہنے دیتے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کو از راہ مجبوری حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑا۔ انشاءاللہ تعالی یہ بیان ہم بیعت امیر المومنین علیہ السلام کے ذیل میں تفصیلی طور پہ دیکھیں گے، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلے کیے، جو قدم اٹھایا، جو عمل انجام دیا، وہ عدل کے تحت تھا۔ لہٰذا عدل کے تحت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں کی۔ ان جنگوں کا بیان ہم جب تفصیل سے پڑھیں گے تو تب وہاں پہ ہمارے سامنے یہ مفصل انشاءاللہ تعالی ساری کی ساری تاریخ یا سارے کے سارے مسائل انشاءاللہ آئیں گے۔ لیکن ابھی ہم سر دست یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں برسر اقتدار جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آتے ساتھ امام علی علیہ السلام نے ابتدائی اقدام کیا کیے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے سب سے پہلے حکومت کو قوی کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے معتمد بندوں کو لانے کی کوشش کی، اور بہت سارے ایسے علاقے تھے کیونکہ زمانے نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک طویل عرصہ 25 سالہ دور گزر چکا تھا، نئی چیزیں ایجاد ہو چکی تھیں، اور معاشرہ مختلف طرح کی شخصیات کی سیاست اور ان کی حکومت کا عادی ہو چکا تھا۔ لہٰذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رغبت کا فوراً اظہار ہونا پورے عالم اسلام میں ایک ہی مشکل چیز تھی۔ اس لیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تدبیر اختیار کی کہ بہت سارے گورنر اور والی حضرات کو معزول کیا اور برطرف کیا، بعض کو اپنے مورد اعتماد لانے کی فرصت اور مہلت مہیا کی، اور جہاں جہاں پہ کرپشن کے الزامات تھے اس کیس کو امام نے خود لڑا اور وہاں پہ حاضر ہونے کا حکم دیا کہ وہ والی یا گورنر امام علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جائے۔ یہاں سے ہم سب سے پہلے جس موضوع میں داخل ہوئے اس موضوع کا عنوان تھا کہ امام علی علیہ السلام نے حکمرانوں کا محاسبہ کیسے کیا، یا منصبداروں کا، جو برسر اقتدار لوگ تھے، ان کا محاسبہ کیسے کیا، کیونکہ ایک معاشرہ سب سے زیادہ متاثر انہی کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حکمران جو کرپٹ حکمران غالب ہو کے حکمران بن جاتے ہیں، اس میں معاشرہ کا ایک بہت بڑا پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ معاشرے کا ہی فرد ہے، اسے قوی کرنے والا بھی ایک معاشرہ ہی ہے، اس کو برسر اقتدار لانا اور اس کو قبول کر لینا وہ بھی ایک معاشرہ ہی عمل انجام دیتا ہے۔ لہٰذا معاشرہ بلا واسطہ اس عمل میں شریک ہوتا ہے کہ جو بھی ایک ریاست یا ایک علاقے میں حکمران بنے۔ ہم نے محاسبے کو جب دیکھا، محاسبے کے بارے میں نہج البلاغہ سے چند حصے اٹھائے جس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گورنر یا بعض منصبدار جیسے قاضی شریح کے قضاوت کے منصب کے اوپر تھا، ان کا ہم نے جب محاسبہ مطالعہ کیا تو انہی میں سے ایک شخصیت زیاد بن ابی ہے کہ جس کے بارے میں گزشتہ دروس میں آپ مفصلاً مطالعہ کر چکے ہیں کہ زیاد بن ابی طائف کا رہنے والا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پیدا ہوا، 1 ہجری کو اس کی ولادت ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بات تاریخ میں مجہول ہے کہ اس کا باپ کون تھا۔ زیاد بن عبید کے نام سے معروف تھا کیونکہ اس کی ماں کا نکاح جس سے ہوا تھا سمیہ کا نکاح عبید سے تھا، لیکن بعد میں معاویہ ابن ابی سفیان نے اس کو اپنے بھائی کا دعویٰ کیا۔ آج ہم جس مکتوب کو نہج البلاغہ سے پڑھ رہے ہیں وہ اسی سے مربوط ہے۔ البتہ اس طرف ایک اور جہت سے آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے کہ جو بہت اہم ہمارے لیے تجزیہ تحلیل کی دنیا میں کردار ادا موضوع کرتا ہے، اس موضوع کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دور میں حکومت کیسے ہوا کرتی تھی۔ جیسے آج کے دور میں تو ہم حکومت کے کچھ طریقے جانتے ہیں کہ مثلا پارلیمنٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے، وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے، وہ رئیس شمار ہوتا ہے، اس کے ماتحت ظاہری طور پہ فوج کے سربراہان بھی آتے ہیں، عدالتوں کے جو چیف جسٹس ہیں اور سربراہان ہیں وہ بھی اس کے ماتحت آتے ہیں، یا بیوروکریٹس ہیں، اور مختلف طرح کی پھر ایم پی اے یا ایم این اے اس طرح سے سیٹیں ایک جمہوری سسٹم کے تحت
تقسیم ہوتی ہیں اور مختلف امور کو انجام دینے کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں، اور عموماً ٹیکسز کے عنوان سے مال زیادہ جمع ہوتا ہے۔ تمام کے تمام ممالک میں حکومتیں قوی انہی ٹیکسز سے ہوتی ہیں، یہ حکومتیں تجارت کرتی ہیں بڑے پیمانے پہ، اور ان تجارت سے حاصل ہونے والا جو مال ہے اس سے وہ ریاست کے امور کو چلاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس عمومی طور پہ ممالک کے اندر دکھائی دیتا ہے، اس لیے ہر ملک میں جو وسائل ہیں، بنیادی وسائل ہیں، وہ اس ریاست کا قومی حق شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یا پاکستان کے اندر وافر طور پہ پانی کے ذخائر موجود ہیں یا دیگر معدنیات کے ذخائر موجود ہیں، اگر وہ کسی شہری کے گھر سے بھی نکل آئے معدن تو وہ حکومت کا مال شمار ہوگا، اور حکومت اس کے ذریعے سے رفع عامہ کی امور انجام دے گی اور ریاست کے دیگر اداروں کو چلانے کا وظیفہ انجام دے گی۔ اس طرح ہر ملک کے پاس کوئی نہ کوئی وسائل اس طرح سے موجود ہیں، جیسے خلیجی ممالک یا مملکت اسلامیہ ایران ہیں، ان کے پاس بنیادی طور پہ تیل موجود ہے، بعض ممالک میں گندم وافر موجود ہے، بعض ممالک میں سونا یا اس طرح کے دیگر معدن موجود ہیں، یہ ریاست کو چلانے میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں حکومت کیسے چلتی تھی؟ اس دور میں کس طرح سے بیت المال جمع ہوتا تھا؟ لوگ اس وقت کس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے؟ علاقوں کے اوپر نگرانی کیسے کی جاتی تھی؟ ادارے اگر بنائے جاتے تھے تو کس طرح سے ادارے بنائے جاتے اور ان کے اندر نظام کو کیسے رکھا جاتا تھا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہمارے سامنے آشکار نہ ہوں تو ہم بہت سارے ادھر مطالب کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ ہم بعض موضوعات نہج بلاغہ ہی سے مطالعہ کریں گے، جیسے مسئلہ خراج ہے کہ خراج کے موضوع کے اوپر امام علی علیہ السلام کے متعدد مکتوبات ہیں۔ اب خراج کسے کہتے ہیں، اس کا معاشرے میں کیا اثر تھا، اور اس میں اگر کرپشن یا خیانت ہوتی تھی تو اس سے پوری کی پوری حکومت کیسے متاثر ہو جاتی تھی، ایک بہت اہم چیز ہے۔ یا اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے تحصیلدار بھی رکھے ہوئے تھے، والی حضرات تھے، ان والیوں کے ماتحت بعض شعبہ جات تھے، ان شعبہ جات کی ہمیں تھوڑی سی تفصیل مطالعہ کرنا ضروری ہوگی۔ اور آخری موضوع کہ جو بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کا عالم اسلام، اس کی حدود کتنی تھیں، اور ان حدود میں تقسیم بندی علاقوں کی اور مختلف مناطق، یعنی جو مختلف قسم کے علاقے اور صوبے اور شہر تھے، ان کی تقسیم بندی کیسی تھی، اور ان تقسیم بندی کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر امام علی علیہ السلام کی طرف سے کون حضرات والی تھے۔ تقریباً ہمارے پاس 40 سے 45 افراد کے نام آتے ہیں کہ جو والی حضرات ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام کے دور میں پورا کا پورا عالم اسلام، جو اسلامی ریاست، ایک اسلامی ملک تھا، یہ ملک، اس ملک کے اوپر تقریباً امام علیہ السلام کے 40 سے 45 گورنر یا والی یا مختلف سیاسی منصبدار جو ہیں وہ حکمران تھے۔ ان میں سے اب ہم یہ جو 40 سے 45 ہیں انہیں چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حکمرانوں کا وہ مجموعہ آتا ہے کہ جن کو امام علیہ السلام نے مہلت دی اور محاسبہ بھی کیا، جیسا کہ ابھی تک ہم انہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک حکمرانوں کا وہ مجموعہ ہمارے پاس آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے روز اول سے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ نئے حکمران لے آئے، جیسے شام میں معاویہ بن ابی سفیان یا سعید بن عاص ہے، یا اس طرح سے دیگر بعض افراد ہیں، ولید بن عقبہ ہے، اس طرح سے بعض افراد ہیں کہ ان کو امام نے پہلے روز ہی معزول کر دیا اور ان کی جگہ اپنے بندے اور نمائندے بھیج دیے۔ اچھا، ایک مجموعہ ہمارے پاس ان افراد، ان حکمرانوں کا آتا ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے حکمران تھے، لیکن وہ جا کے ملحق ہو گئے، معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ملحق ہو گئے، اور امام علیہ السلام سے انہوں نے خیانت کی، بیعت توڑی، اموال کچھ لے کے بھاگ گئے، کچھ بغیر بدون اموال وہاں پہ پہنچ گئے، کوئی اندر سے پہلے ہی ملے ہوئے تھے۔ یعنی یہ تیسرا مجموعہ بہت اہم مجموعہ ہے کہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم بعض افراد کے انشاءاللہ نام پڑھیں گے۔ اور آخر میں وہ مجموعہ کہ جن کی مدح و ستائش و تعریف کی امیر المومنین علیہ السلام نے،
اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کہ تاریخ کی کتابوں میں اور جو بالخصوص اہل سنت کی حدیث کی کتابیں ہیں اس میں جو امام علی علیہ السلام کی شخصیت کا بیان آیا ہے وہ بڑا ہلکا ایک بیان ہے. یعنی اس میں اس کو پڑھ کے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ کوئی نعوذ باللہ وہ حکومت چلا سکیں. یعنی واضح طور پہ ان تاریخی کتب میں امام علی علیہ السلام کی شخصیت میں تحریف کی گئی ہے. امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو انہوں نے بہت نیچے سطح کا دکھایا ہے، بہت ہلکی قسم کی شخصیت انہوں نے دکھائی ہے. یہی احساس ہمیں اہل سنت احادیث باز پڑھتے ہوئے ہوتا ہے اور یہی تاریخ کی کتب میں بھی ہے. مثلا طبری میں جو واقعات امام علی علیہ السلام کے وارد ہوئے ہیں اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو وہاں پہ واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہلکا اور نیچے سطح کا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. لہذا جب بھی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو ان امور کو خصوصی مد نظر رکھیں کہ کون امام علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. مثلا بعض ایسے تابعی ہیں جن کی اہل سنت بہت قدر کرتے ہیں، لیکن وہ تابعی اپنے دور میں اموی علماء یا اموی ریاست کے معاون اور مددگار اور حمایتی شمار ہوتے تھے، جیسے مسروق ہیں، یا اسی طریقے سے ایک نوع شعبی کہہ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض دیگر افراد ہیں کہ جو اپنے دور میں امام علی علیہ السلام کے مد مقابل معاویہ بن ابی سفیان کے ماتحت شمار ہوتے تھے، یا ان کی حمایتی اور ان کے مددگار اور حمایت یافتہ شمار ہوتے تھے. اب یہ افراد جب آ کے ایک بات بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کی ہلکی شخصیت ہی دکھائی دیتی ہے، اور یہ بات دلیل نہیں بن سکتی کہ اگر ان کے منہ سے کوئی تعریف والے کلمات نکل آئیں یا اگر کوئی ایسی بات ان سے معلوم ہو جائے جو امام علی علیہ السلام کی حمایت میں جاتی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ عادلانہ اور اعتدال کے ساتھ ہیں. لہذا تاریخ پڑھتے ہوئے ہمیں شخصیت امیر المومنین علیہ السلام اس کو بہت مد نظر رکھنا پڑے گا، اور وہ پہلو شخصیت کا ہمیں لینا پڑے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا ہیں. کیونکہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ بہت بلند تر ہے، اور اسی بلند اور ایک بالا شخصیت کے آئینے میں ہمیں اس 5 سالہ دور کے جو امام علی علیہ السلام کی خلافت و امامت کا دور ہے، یعنی ظاہری طور پہ برسر اقتدار جو آئے، اس میں جو 5 سالہ دور میں ان کی شخصیت ہے اس کو ہمیں اس کا جائزہ لینا پڑے گا. آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں زیاد بن ابی کے بارے میں کیا بیان کیا. خطبہ مکتوب نمبر یہ 44 ہے، اور بعض نسخوں کے مطابق 43 نمبر مکتوب ہے. مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق یہ 44 نمبر مکتوب بنتا ہے. اس میں زیاد بن ابی کا تذکرہ ہے. زیاد بن ابی کہ یہ شخص حضرت عمر کے دور میں بصرہ میں مغیرہ بن شعبہ کے بعد جب ابو موسیٰ اشعری آیا تو اس نے اس کو کاتب رکھ لیا، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری وہ شخصیت ہے کہ اس کے بارے میں ہم محاسبہ والی کوفہ کے ذیل میں تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے امام علی علیہ السلام کو بہت پریشان اور دکھی اور غمناک کیا. بالآخر مجبور ہو کے ابو موسیٰ اشعری کو امام علی علیہ السلام نے معزول کر دیا. ابو موسیٰ اشعری جب خلیفہ دوم کی طرف سے بصرہ کے والی بنے تو انہوں نے زیاد بن ابی کو کاتب رکھا. اس کے بعد زیاد بن ابی کاتب رہا. اس سے پہلے مغیرہ بن شعبہ کاتب تھے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ کا واقعہ تفصیلی طور پہ انشاءاللہ تعالی آئے گا، اور اشارتاً گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا اور زنا کی تہمت لگائی گئی. وہ تہمت ثابت ہوتی ہے یا ثابت نہیں ہوتی، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اپنے موقع کے اوپر مطالعہ کریں گے جو اہل سنت صحیح سنت روایات میں آیا ہے. اس واقعے کے بعد خلیفہ دوم نے مغیرہ بن شعبہ کو برطرف کر دیا بصرہ کی گورنری سے، لیکن مغیرہ بن شعبہ نے زیاد بن ابی کو کاتب کے طور پہ رکھا. اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری آئے،
انہوں نے بھی اسے کاتب کے طور پہ رکھا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کو جنگ جمل جب ختم ہوئی تو عبداللہ ابن عباس کو وہاں کا والی بنا دیا۔ امام علی علیہ السلام نے جب بصرہ کا گورنر اور والی عبداللہ ابن عباس کو بنایا تو انہوں نے بھی زیاد بن ابی کو اسی طرح سے برقرار رکھا اور انہیں برطرف نہیں کیا۔ لہذا زیاد بن ابی منصب کے طور پہ ایک پراثر شخصیت موجود تھی۔ اسی اثناء میں حالات بگڑتے چلے گئے، امام علی علیہ السلام کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پہ اس واقعے کو کہ ہم قبل اس کے کہ یہ مکتوب پڑھیں، یہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اس داستان سے اچھی طریقے سے واقف ہو جائیں کہ زیاد بن ابی جیسی شخصیت حقیقت میں اداری امور کے اندر داخل کیسی ہوئی اور اداری امور میں تجربہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ پر اثر کیسے ہوئی۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے در حقیقت اس شخصیت کو اداری امور میں محکم کیا اور مستحکم کرنے کے بعد پر اثر کیا۔ اب جب کیونکہ اداری امور میں فوراً آج بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، پوری دنیا میں جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان گورنمنٹ کے اداروں میں جو بڑے بڑے ہمارے اداروں میں ہیڈ ہیں، اس کی کرسی کے اوپر فوراً ایک تازہ بندے کو نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ اس کے تجربات ہیں، وہ کام کا طریقہ کار جانتا ہے اور وہ بہت سارے امور سے واقف ہے کہ جو اداری طور پہ پیش آتے ہیں۔ لہذا زیاد بن ابی ان امور میں بہت مہارت رکھتا تھا، کتابت کے اعتبار سے بھی، اور اس نے کتابت کی دنیا میں جو کام کیا اور ادارے کے اندر اثر پیدا کیا تو اپنا ایک اعتماد بحال کر چکا تھا۔ امام علی علیہ السلام یہ تو ایک طرف بات ہو گئی۔ اب آئیں ہم حالات پہ، اوورال حالات دیکھیں۔ امام علی علیہ السلام کی دور حکومت میں جنگ جمل کے بعد امام کو جنگ صفین کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ جمل 35 ہجری کو امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی ہے، چند مہینوں بعد ہی یہ جنگ امام کے اوپر تھوپ دی گئی اور پورے کے پورے عالم اسلام کے جو اکابر تھے وہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آن کھڑے ہوئے۔ بہرحال جنگ جمل میں فتح حاصل ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام نے بصرہ کا والی پہلے عثمان بن حنیف کو بنایا تھا کہ بہت معروف صحابی ہیں کہ انشاءاللہ ان کا بھی ہم محاسبے کا پورا بیان نہج البلاغہ سے پڑھیں گے۔ عثمان بن حنیف کو جب بصرہ میں ام المومنین حضرت عائشہ آئیں اور شدید زد و کوب کر کے بصرہ سے نکال دیا گیا تو پھر جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو ادھر کا والی بنایا، عثمان بن حنیف کو نہیں بنایا۔ عبداللہ ابن عباس ادھر کے والی بن گئے۔ اس کے بعد جنگ صفین پیش آئی۔ جنگ صفین کے درمیان میں جنگ نہروان کا واسطہ پڑا، کیونکہ تحکیم کا مسئلہ آیا کہ انشاءاللہ تعالی یہ تفصیل کے ساتھ واقعات آئیں گے۔ جب یہ جنگ نہروان ہوئی تو اس میں بعض افراد جو ہیں وہ خارجی تفکر رکھتے تھے لیکن خوارج کے ساتھ نہیں لڑے۔ جیسے ان میں سے ایک شخص تھا خریت بن راشد، بنو ناجیہ سے تھا۔ اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا۔ خریت بن راشد الناجیہ، یعنی بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں 3 جنگوں میں براہ راست شرکت کی، اور بعض جنگیں ایسی تھیں جو شدید ہوئیں لیکن اس میں امام علی علیہ السلام نے شرکت نہیں کی۔ وہ جنگ جو امام علی علیہ السلام کے دور میں شدید طور پہ ہوئی اور خود شرکت نہیں کی، ان میں سے ایک یہی شخص ہے خریت بن راشد۔ اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی اور بہت نقصان بھی ہوا، بالآخر یہ شخص قتل ہو گیا اور اس طرح سے یہ فتنہ ختم ہوا۔ خریت بن راشد کا فتنہ اس طرح سے ابھرا کہ نہروان کا مسئلہ، کہ اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت بھی ہے کہ حق کے امام کے خلاف فقط اور فقط غیر دیندار یا دنیا دار آ کے ڈٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ دیندار بھی آ کے حق کے امام کا مخالف بن جاتا ہے کہ جو شعور اور بصیرت سے عاری ہوتا ہے، جو عقل نہیں رکھتا، جو بصیرت نہیں رکھتا، جو شعور نہیں رکھتا، جو تفکر نہیں رکھتا، وہ بھی حق کے امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی شخص خریت بن راشد الناجی، یہ شخص جنگ جمل میں بڑی بہادری سے لڑا۔
امام علی علیہ السلام کا طرفدار تھا، صف اول کا مجاہد تھا، اور اہل سنت نے اسے صحابی بھی شمار کیا ہے، صحابہ میں سے اسے شمار کیا ہے، اور جنگ جمل میں بہت بہادری کے اس نے کارنامے دکھائے۔ جنگ صفین ہوئی تو صفین میں بھی دشمن کے خلاف آگے بڑھ بڑھ کے یہ لڑا، اور معاویہ بن ابی سفیان کی فوج کے خلاف بہت اس نے کارنامے دکھائے۔ جب یہ تحکیم کا واقعہ پیش ہوا تو اعلانیہ طور پہ مجمع میں کھڑا ہو گیا اور کہا امام علی علیہ السلام کو کہ لا آمرو، میں لا اطیعو، کہ میں نہ اطاعت کروں گا، ولا اصلی خلفک، اور نہ آپ کے پیچھے کبھی نماز پڑھوں گا، نہ آپ کے امر کی اتباع کروں گا اور نہ آپ کے پیچھے میں نمازیں پڑھوں گا۔ تو امام نے اسی وقت اس سے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں تو یہ کام کر رہا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو پہلے جنگ کا حکم دیا، اور اب آپ نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ آ کے صلح صفائی کر لیں، اور حکم میں آ گئے۔ اور پھر وہ تحکیم کا واقعہ کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو پریشان کیا، اور خود لشکر سے ایک اور لشکر ٹوٹ کے امام کے مخالف ہو گیا، یہ شخص بھی امام کے سے بحث مباحثہ کر کے خاموشی سے نکل گیا، اور کہا کہ امام نے ادھر اسے مطمئن کیا کہ انشاءاللہ ہم یہ واقعہ پڑھیں گے، لیکن اس نے امام علیہ السلام کی نہیں مانی، چونکہ شبہ ایجاد ہو گیا اس کے دل میں، تو فوراً تو شبہ حل نہیں ہوتا، لہٰذا اس نے کہا کل میں آ کے آپ کو جواب دوں گا، اور وہ راتوں رات خاموشی سے نکل کے احواز سائٹ پہ آ گیا۔ لہٰذا جب جنگ نہروان شروع ہوئی تو عالم اسلام کے جو دور دراز کے علاقے مدینہ اور کوفہ سے تھے، ان دور دراز کے علاقوں کے لوگوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور امام علی علیہ السلام کی بیعت توڑنے لگ گئے۔ یہ فتنے آہستہ آہستہ جنم لینا شروع ہو گئے، لہٰذا ان فتنوں کو، یہ چنگاریاں جو اڑ رہی تھیں، یہ ایک اور خطرہ تھا کہ جو آئے روز ایک اور جنگ کو امام علی علیہ السلام کے اوپر مسلط کر سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت کا عالم اسلام ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دروس میں ہم اس وقت کے عالم اسلام کو پڑھیں گے کہ کتنے شہر تھے اور ان شہروں کے اوپر کون کون والی حضرات تھے، تاکہ ایک لسٹ ہمارے پاس آ جائے، اور پھر ہم یہ بھی انشاءاللہ تفصیلی بیان پڑھیں گے کہ اس دور میں حکومت، طرز حکومت کس طرح سے ہوتی تھی، یا حکومتیں چلتی کس طرح سے تھے، اور ادارے کیسے بنائے جاتے تھے۔ خلاصہ کلام، اس دور میں کیونکہ خلیفہ دوم کے دور میں شام یعنی روم وہ ایک بڑی حد تک فتح ہو گیا، اور ایران فتح ہو گیا۔ ایران کی جنگیں بھی لمبی ہیں، قادسیہ کی جنگیں بھی لمبی ہیں، اور اسی طرح سے جنگ یرموک ہوئی جو کہ شام اور روم کے خلاف تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ علاقے آہستہ آہستہ فتح ہوئے۔ خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے دور میں جو ابھی موجودہ نقشے کے مطابق آپ نقشے میں جائیں، ایران کا جو علاقہ کرمان ہے، یہ ہمارے بلوچستان کے قریب کا علاقہ بن جاتا ہے۔ جو اس وقت ایران اور پاکستان کا بلوچستان ہے، یہ سارا کا سارا کرمان کا علاقہ اس دور میں کہلاتا تھا۔ اسی طرح ایک علاقہ ہے فارس، کہ ابھی بھی آپ نقشے میں دیکھیں تو خوزستان خوزستان اس کے ساتھ ہی فارس کا علاقہ ہے، نقشے میں واضح ہے، اسی سے خلیج فارس بھی سمندر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے۔ یہ فارس کا علاقہ ایک تھا، اور جو موجودہ خوزستان ہے اسے اہواز کہا جاتا تھا۔ اہواز اس وقت ایک بڑا علاقہ اور بڑا شہر تھا، اور اہواز کے بعد پھر بصرہ آ جایا کرتا تھا۔ یہ جو فارس ہے، کرمان ہے، اہواز ہے، ان علاقوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم خراج نہیں دیں گے، اور آہستہ آہستہ امام علی علیہ السلام کی بیعت توڑنا شروع کر دی۔ امام علیہ السلام نے ان سب جگہوں پہ اپنے نمائندے بھیجے، بہت سارے علاقے نمائندوں کے آنے کی وجہ سے رام پڑ گئے، اور جو اس جگہ پہ ان کے مطالبات عوام الناس کے تھے، جائز مطالبات انہوں نے پورے کیے، کہ جن میں سے عدل کا تقاضا تھا کہ ادھر کے والی حضرات، جو گورنر حضرات ہیں، ان کا محاسبہ کیا جائے۔ کرمان کے لوگوں کو بہت کوشش کی، اور فارس کے لوگوں کو بہت کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے تھاما جائے، لیکن ان لوگوں کی بغاوت اور سرکشی بڑھتی چلی گئی، جو کہ اس وقت ایک پریشانی پیدا کر رہی تھی۔ فارس کے علاقے میں امام علی علیہ السلام کی طرف سے سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف کے بھائی سہل بن حنیف کہ جنگ بدر میں بھی شرکت کی، بہت عظیم شخصیت تھی۔ سہل بن حنیف کو امام علی علیہ السلام نے فارس کا والی بنایا ہوا تھا، زیاد بن نبی کو پہلے نہیں بنایا۔ یہ جو سہل بن حنیف تھے، ان کے خلاف فارس کے لوگوں نے بہت ساری ریشہ دوانیاں کی، اور
ان کے خلاف پرچم بغاوت بلند کیا اور خراج دینے سے انکار کر دیا۔ امام علی علیہ السلام نے سہل بن حنیف کو واپس بلا لیا اور مشورہ لیا، تو عبداللہ ابن عباس نے بہت تعریف کی زیاد بن ابی کی، اور تعریف کرنے کے بعد مسلسل اصرار کیا کہ آپ فارس اور احواز اس کا والی اس کو بنا دیں۔ امام علیہ السلام نے مطلقاً والی نہیں بنایا اور اسے عبداللہ ابن عباس کے ماتحت رکھا اور فقط خراج لینے اور بیت المال کے امور میں اپنا نمائندہ بنا کے اور والی بنا کے بھیج دیا۔ لہٰذا عامل کہا جاتا ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کا عامل بن کے زیاد بن ابی اس جگہ آ گیا۔ ابھی تک جو واقعات ہیں یہ تقریباً 38 ہجری میں غالباً ہوا، غالباً یہ 38 ہجری، کیونکہ 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ زیاد بن ابی پہلی دفعہ اب حکومت کے کسی عہدے میں بھی آ گیا، اداروں کے منصبوں پر تو وہ رہا، لیکن پہلی دفعہ حکومت میں اس نے جب قدم رکھا اور اقتدار سنبھالا تو امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں تھا۔ عبداللہ ابن عباس ان کی زیر سرپرستی، اور امام علی علیہ السلام نے اس کی ولایت اور اس کے والی ہونے کی تصدیق کی اور اس کو قبول کیا کہ یہ والی بن جائے، کیونکہ زیاد بن ابی کا 38 ہجری تک ایسا چہرہ سامنے نہیں تھا جو کرپٹ ہو، جو خیانت کار ہو یا مجرمانہ چہرہ ہو، کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ لہٰذا یہ آ گیا فارس اور احواز، اس نے آتے ساتھ بہت تشدد کے ساتھ وہاں پہ لوگوں کو مارا پیٹا۔ البتہ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ خراج دینے پہ آمادہ ہو گئے، مسائل تو نبٹ گئے، لیکن اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے اسے تنبیہ کی، خطوط لکھے۔ دوسرا، زیاد بن ابی جب آیا تو اس نے خیانت شروع کر دی، یعنی کرپشن شروع کر دی، اور یہ تاریخ میں بیان بھی آیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے پھر اس کو دوبارہ خط لکھا اور اس کرپشن کے اوپر اسے تنبیہ کی اور کرپشن اس کی قابو میں کی۔ لہذا جب قابو میں کی تو اس کو مہلت بھی دی۔ ابھی اسی اثناء میں تیسرا واقعہ پیش آیا، بس آپ نے دیکھا کہ یہ کن حالات میں زیاد بن ابی کو لایا گیا کہ امام علی علیہ السلام کے جو مورد اعتماد صحابہ تھے ان کے ذریعے سے وہ حالات وہاں پہ درست نہیں ہوئے۔ اب کسی فرد کی ضرورت ہے، اب وہ جس فرد کو لے کے آئیں تو کس فرد کو وہاں پہ بھیجیں، کیونکہ افراد کی کمی بھی شدید ہے۔ مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، صفین کی جنگیں، نہروان کے مسائل، ان سب جگہوں پہ بندوں کی اشد ترین ضرورت ہے۔ لہذا آج آ کے عبداللہ ابن عباس کے اصرار کے اوپر زیاد بن ابی کو امام علی علیہ السلام نے وہاں پر والی بنا دیا۔ اب ہم آگے دیکھیں، یہ شخص جب آ کے فارس اور احواز کے علاقوں کے اوپر والی بنا، بالخصوص خراج اور بیت المال کا والی، کیونکہ اس نے حساب کتاب بھیجنا تھا خراج کا اور بیت المال کا حساب کتاب بھیجنا تھا۔ لہذا اگر یہ کرپشن کرتا تھا تو امام نے جاسوس تو اپنے سب کے پیچھے چھوڑے ہوئے تھے، تو جاسوس آ کے بتاتے تھے، تو پھر امام علی علیہ السلام زیاد بن ابی کو خط لکھتے اور اس کی کرپشن شدہ مال جو ہے وہ اس سے نکلوایا کرتے تھے۔ حالات اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ بنے کہ کیونکہ زیاد بن ابی سیاسی امور میں بڑا زیرک تھا، وہ یہ گر جانتا تھا کہ قبیلوں کو کیسے ملایا جاتا ہے، لوگوں کو کیسے بٹھایا جاتا ہے، ایک معاشرے کے اندر کن افراد کو آپ نے قریب کر لینا ہے، ایک معاشرے کے اندر جو ابھرنے والے مسائل ہیں ان کو کیسے نپٹانا ہے، وہ اس میں بڑی زیرکی رکھتا تھا۔ جب اس کی خبر معاویہ بن ابی سفیان کو پہنچی کہ زیاد بن ابی کو والی بنا دیا گیا ہے، تو معاویہ بن ابی سفیان کو بہت پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس طرح سے آہستہ آہستہ ایسے افراد جو سیاسی زیرکی رکھتے ہیں اور امام علی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے عدل کے تحت آ جائے تو وہاں پہ وہ کرپشن تو صحیح نہیں کر سکے گا کہ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہاں پہ بھکلا اٹھیں اور ایک فتنے شروع ہوں، اور اس طرح سے امام علی علیہ السلام کی حکومت قوی ہو سکتی ہے۔ لہذا معاویہ بن ابی سفیان نے آئے روز اس کے کو اپنے سے ملانے کی ترکیبیں سوچنے شروع کر دیں۔ اس کی خبر امام علی علیہ السلام کو تھی، لہذا امام علیہ السلام نے پھر ایک اور مکتوب لکھا زیاد بن ابی کے،
نہج بلاغہ میں 4 جگہوں پہ زیاد بن ابی کا تذکرہ ہے۔ یہ جو ہم تیسرا مکتوب پڑھ رہے ہیں کہ بقیہ 2 مکتوب پڑھ چکے، کہ وہ 2 مکتوب ایک ظلم و ستم کے حوالے سے تھا، اور اس میں امام نے تنبیہ کی کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں متواضع سمجھتے ہو جبکہ تم متکبرین میں سے ہو، اور ایک خیانت کے اعتبار سے وہ لکھا کہ جس میں امام نے اسے تنبیہ کی کہ تم نے مسلمانوں کے مال میں جو خیانت کی ہے اس کے حوالے سے آپ پیچھے بیان مکتوب نمبر 21 اور 22 میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیں اب ہم اس مکتوب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں زیاد بن ابی کے بارے میں کیا امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ گزشتہ سارا کا سارا سابقہ پتہ لگا، اور اس طرف بھی اشارہ آپ کی خدمت میں ہوئے کہ کرمان اس وقت جو ایک بڑا علاقہ تھا، اس کے اندر بھی جو لوگ اٹھے خراج نہ دینے کی وجہ سے، اسے بھی زیاد بن ابی کو لشکر دے کے اس کی طرف بھیجا، اور کرمان کے لوگوں کو بھی زیاد بن ابی نے ہی خراج کے اوپر مجبور کیا، اور اس طرح سے یہ علاقے دوبارہ سے امام علی علیہ السلام کی ولایت اور ان کی خلافت کے ماتحت آ گئے۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں من کتاب لہو، امام علی علیہ السلام کا خط الی زیاد بن ابی کی طرف۔ وقد بلغہ ان معاویہ کتب الیہ، کہ جب کہ امام علی علیہ السلام کو یہ پہنچ چکا ہے کہ معاویہ نے زیاد کی طرف ایک خط لکھا ہے، یرید خدیعتہ، کہ جس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیاد کو دھوکہ دے، باستلحاقہ، کہ اپنے بھائی کا دعویٰ کر کے ملحق کرے۔ استلحاق کہتے ہیں کسی کو اپنے ساتھ ملحق کرنا، اپنے ساتھ ملحق کرنے کا دھوکہ دینا چاہ رہا ہے۔ یعنی یہ کوشش معاویہ ابن ابی سفیان امام علی علیہ السلام ہی کی زندگی میں کر چکا تھا، لہٰذا معاویہ نے ایک خط لکھا اور اس میں اس کو رشوت بھی دینے کا اس میں بیان کیا، اور بھائی بنانے کا کہا، کیونکہ بھائی اگر ایک خلیفہ کا اور بادشاہ کا اس دور میں بھائی بن جائے تو یقیناً اس کے ہاتھ میں حکومتی اموال اور اقتدار آئے گا، اور زیاد بن ابی یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا بھی تھا۔ لہٰذا زیاد بن ابی وہاں پہ اب سوچنے لگا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ امام علی علیہ السلام کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام نے جاسوسوں کا ایک ایسا جال بچھایا ہوا تھا پورے عالم اسلام میں کہ ایک ذرے ذرے کی خبر امام کو پہنچتی تھی۔ لہٰذا زیاد بن ابی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو خط معاویہ ابن ابی سفیان نے مجھے لکھا ہے اس کی خبر امیر المومنین علیہ السلام کو ہے۔ لہٰذا جب امام کا خط پہنچا زیاد کے پاس تو تب زیاد کو پتہ لگا کہ امام علیہ السلام کو پیچھے سارا مسئلہ معلوم ہے، اور یہی وجہ بنی کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت تک زیاد اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، کیونکہ آیا بھی 38 ہجری میں تھا، 1 یا 1.5 سال رہا، اور اس کے بعد جیسے ہی شہید ہوئے امام علی علیہ السلام، یہ جا کے معاویہ کے ساتھ ملحق ہو گیا، اور معاویہ نے پھر اسے بصرہ کا اور اسی طریقے سے اہواز اور دیگر بعض علاقوں کا والی اور گورنر بنا دیا، اور کوفہ بھی اسی کے ماتحت لے کے آ گیا، اور یہی کوفہ میں زیاد کے بہت زیادہ اثرات تھے۔ تو زیاد کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، اس جگہ پہ زیاد کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو معاویہ لے کے آیا، اور اس نے پر اثر کیا، اور یہی عبید اللہ ابن زیاد پھر یزید کے دور تک رہا۔ زیاد نے پھر جب معاویہ کے ساتھ ملحق ہو گیا تو چن چن کے شیعوں کے نام آشکار کیے، اور حجر ابن عدی اور دیگر افراد کو شہید کیا اور قتل کیا۔ بہرحال وہ ایک داستان جرائم کی الگ ہے جو کہ نہج بلاغہ میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس حصے کو ترک کریں گے، لیکن تاریخ کی کتب میں اسے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم زیاد بن ابی کا جو حالات پڑھیں گے وہ صرف اور صرف امام علی علیہ السلام کے دور کے پڑھیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کی شخصیت کیسی بھیانک، ظالم، جابر رہی، اس کا بیان خود تاریخ میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ قبل اس کے کہ ہم اس مکتوب کو شروع کریں، اس طرف دوبارہ یاد دہانی کرانا ضروری ہے کہ عالم اسلام میں بعض ایسے فقہی احکام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ نے سنے، اور عالم اسلام میں وہ فقہی احکام یقینی بنیادوں پہ پھیلے ہوئے تھے جس کی اصلاً تاریخ میں ہمیں مخالفت نظر ہی نہیں آتی، نہ پہلے اور نہ بعد میں کوئی خاص نظر آتی ہے۔ ان میں سے ایک فقہی مسئلہ یہ تھا کہ الولد للفراش،
کہ جو بچہ بستر پہ، جس شخص کے بستر پہ بچہ ہے وہ بچہ اس کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ وَلِلْآخِرِ الْحَجَرُ، اور زانی کے لیے پتھر ہے، زانی سے نسب نہیں چلتا۔ یہ دین اسلام کا فقہی حکم واضح ہے، زانی کی اگر اولاد بھی ہو تو زانی اس بچے کو اپنی طرف نسبت نہیں دے سکتا، اس سے یہ نہیں چلتا یہ نسب۔ اگرچہ آج کے دور میں یہ والے مسائل پھیلتے چلے جا رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے فقہی احکام کا علم نہیں ہوتا، بعض اوقات منگنی ہوتی ہے، قربت اختیار کر لیتے ہیں، اور بعد میں پھر نکاح ہوتا ہے اور وہ بچہ زانی ہوتا ہے۔ زانی بچہ نہ میراث لیتا ہے نہ نسب اس سے چلتا ہے، اس کے باقاعدہ شیعہ سنی متفقہ طور پہ، یعنی یہ وہ احکام ہے جس میں شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ وہ احکام ہے کہ مجتہدین و مراجع نظام میں کوئی اختلاف ان امور میں نہیں ہے۔ لہٰذا الولد للفراش یہ قاعدہ ہے، اہل سنت کی بخاری مسلم میں بھی یہ روایات آئی ہیں، ہمارے ہاں بھی مضبوط ذرائع سے یہ روایات آئی ہیں، فقہا نے بھی اپنی کتب میں اس کو تفصیل کے ساتھ انہی فقہی احکام کو درج کیا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا کہ زانی کے لیے پتھر ہے، اور جس شخص کے بستر پہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ اسی شخص کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ زیاد کی جو ماں تھی سمیہ، یہ طائف کی ایک کنیز تھی۔ طائف میں یہ پہلے ایک شخص ہے، دہقان ہے یا طبیب، یعنی کسان کی سب سے پہلے کنیز تھی، یا یہ کنیز تھی ایک طبیب کی۔ اس طبیب نے یا ایک حارث بن کلدہ ایک شخص ہے، وہ طبیب تھا، اس نے کسان کا علاج کیا، یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا۔ تاریخی کتب میں الکامل فی التاریخ میں ابن اثیر اور دیگر مورخین نے یہ لکھا ہے کہ سمیہ جو ہے وہ اس کسان کی کنیز تھی، اس کسان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا، یا تو اس کا علاج کیا طبیب نے، یا کوئی شادی کا یا خوشی کا موقع تھا کہ جس میں اس نے حارث بن کلدہ کو یہ تحفے میں دے دی۔ اس طرح سمیہ غلامی سے، کسان کی غلامی سے نکل کے حارث بن کلدہ کی غلامی میں آ گئی۔ حارث بن کلدہ نے اس کا نکاح ایک اور غلام، حبشی غلام غالباً تھا، عبید سے اس کا نکاح کر دیا۔ اب یہ عبید کی بیوی بن گئی، زوجہ بن گئی۔ الکامل فی التاریخ نے ابن اثیر نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا اور اسی مکتوب کے ذیل میں لکھا ہے، کیونکہ اس مکتوب کے بعد زیاد بن ابی جا کے ملحق ہو گئے، انشاءاللہ بھی ہم مکتوب پڑھیں گے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے، اور امام علی علیہ السلام کی بابصیرت نگاہیں کہ جو مستقبل کو دیکھ رہی تھیں اور اس کو متنبہ پہلے کرتے ہوئے اس مکتوب سے ہمیں امام علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا عبید سے اس کا نکاح ہو گیا سمیہ کا، تو یہ سمیہ اب اس کی زوجہ کہلائی۔ سمیہ جو ہے اس دور میں معروف زانیہ کے طور پہ مشہور تھی، معروف زانیہ کہلاتی تھی۔ تاریخ میں تمام تاریخ کی کتب میں، تمام کی تمام تاریخ کی اور رجال کی کتابوں میں، جیسا کہ آپ نے سیر الاعلام نبلا ذہبی کے، کیونکہ ذہبی ایک متشدد شخصیت ہے، یا ابن کثیر ایک متشدد شخصیت ہے، اور ان کی کل کوشش یہ ہوتی ہے کسی صحابی یا تابعی کا کوئی نقص سامنے نہ آئے، کل کوشش یہ ہوتی ہے جتنا وہ بچ سکیں، اس لیے ان کی کتابوں سے کوئی مطلب بیان ہو جانا اور اس میں کسی نقص کا بیان ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسا انہوں نے بھی یہ واقعہ ادھر ذکر کیا۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان وہ طائف آیا تھا اور طائف میں چند دن رہا، تو وہاں پہ وہ اپنی زوجہ سے دور رہنے کی وجہ سے اس سے شدت سے خاتون کی طلب ہوئی۔ میں صرف آپ کے سامنے لبے لبا پڑھ رہا ہوں، الکامل فی التاریخ سے آپ اس کو خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس دور میں ابو سفیان کو جب یہ طلب ہوئی تو اس نے وہاں پہ ایک شخصیت ہے ابو مریم سلولی۔ ابو مریم سلولی اہل سنت کے ہاں بہت بڑے صحابی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور ابو مریم سلولی یہ بنو امیہ کا خاص فرد ہے۔ اس نے پھر آگے واقعہ بیان کیا۔ یہ جو میں واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ ابو مریم سلولی کی زبان سے مورخین نے لکھا ہے، الاستیعاب میں بھی ہے، اسی طریقے سے یہ ابو مریم سلولی کا واقعہ الکامل فی تاریخ میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ البتہ وہ واقعہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم اس مکتوب کے بعد پڑھتے ہیں، کیونکہ جب زیاد بن ابی ملحق ہوا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ
تو معاویہ نے چونکہ اپنا بھائی بنانا تھا تو بھائی کا اعلان کرنا تھا، تو لوگوں کو اکٹھا کیا، مجمع ایک بڑا اکٹھا ہو گیا، ممبر سجا، ممبر کے اوپر جا کے معاویہ ابن ابی سفیان بیٹھا، اور نیچے اس نے کرسی سیڑھیوں کے اوپر ہی زیاد بن ابی کو بٹھایا تاکہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں، اور پھر اعلان کیا کہ یہ شخص نزل من ظہر ابی، کہ معاویہ نے اعلان کیا کہ یہ شخص میرے باپ کی پشت سے آیا ہے، یعنی میرے باپ کی نسل سے یہ ہے، ابو سفیان کا یہ بیٹا ہے۔ اس لیے معاویہ نے برسر اقتدار یہ اعلان کیا، تو پھر گواہیاں لوگوں سے لینا شروع کی۔ تو سب سے پہلے جس نے گواہی دی کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا اور معاویہ کا بھائی ہے وہ ابو مریم سلولی ہے، اور ابو مریم سلولی نے پھر یہ واقعہ آگے بیان کیا جو میں آپ کی خدمت میں اختتام کے اوپر انشاءاللہ تعالی اگر فرصت ہوئی تو بیان کروں گا، کیونکہ یہ بعد میں واقعہ پیش آیا، ہم نہج البلاغہ کو پہلے ملاحظہ کر لیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام مکتوب میں فرماتے ہیں وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْكَ، کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ معاویہ نے تیری طرف ایک رسالہ یا خط لکھا ہے، يَسْتَزِلُّ لُبَّكَ، وہ چاہتا ہے کہ تیری عقل کو پھسلا دے، تیری عقل کو ڈگمگا دے اور پھسلا دے، وَيَسْتَفِلُّ غَرْبَكَ، اور اپنی دھار سے تجھے کند کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی دھار سے کند کرے۔ یہاں پہ ہم مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیں، یستفل غربہ کا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عزم کو ڈگمگا دینا، عزم کو ڈگمگا دینا۔ بس دو چیزیں امام نے بیان کی۔ معاویہ کا مقصد کیا ہے استلحاق سے اس مکتوب میں بیان کر رہے ہیں دو چیزیں، یستزل لبک، کہ تیری عقل کو یہ زائل کر دینا چاہتا ہے، تیری عقل کو یہ ڈگمگا دینا چاہتا ہے، وَيَسْتَفِلُّ غَرْبَكَ، اور جو تو اب سیاست کے میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ خدمات انجام دے رہا ہے وہاں پہ تیری دھار کو کند کرنا چاہتا ہے کہ تو کسی کام کا ہی نہ رہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَاحْذَرْهُ، اس سے بچو، یعنی معاویہ ابن ابی سفیان سے محفوظ رہو، بچو۔ انشاءاللہ ہم معاویہ ابن ابی سفیان کا تفصیلی جائزہ نہج البلاغہ کے ذیل میں لیں گے، کیونکہ اس میں ہمارے کوئی اپنے الفاظ نہیں ہیں، نہ ہماری کسی سے کوئی ایسی دشمنی ہے کہ بلا وجہ کسی کے خلاف ہم کوئی گفتگو کریں، نہ یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ افراد کے اوپر تبرہ بازی شروع کر دیں، نہ تبرہ کرنا مقصود ہے، نہ گالم گلوچ کرنا مقصود ہے، لیکن عالم اسلام میں امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست اور امام علی علیہ السلام کو پریشان کن حالات کا جو سامنا کرنا پڑا اس کے اسباب کو ظاہر کرنا وہ مقصود ہے، لہٰذا ادھر توجہ کریں۔ امام نے فرمایا وَاحْذَرْهُ، اس سے ہوشیار رہو، اس سے بچ کے رہو، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، کہ معاویہ شیطان ہے، یہ نہج البلاغہ کے کلمات ہیں، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَأْتِي الْمَرْءَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، کہ جو یہ وہ شیطان ہے کہ جو بندے کے سامنے سے بھی آتا ہے اور کبھی اس کی پشت سے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں لگتا اور اس کے اوپر آ کے وسوسے ڈال کے غالب ہو جاتا ہے۔ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، اسی طرح کبھی دائیں سے حملہ کرتا ہے کبھی بائیں سے حملہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال ہے۔ اس طرح بھی توجہ رہے کہ یہ مکتوب اہل سنت کی تقریباً تمام رجالی اور تاریخی کتب میں درج ہوئے، تمام بڑی کتابوں میں، مثلا تبری میں یا الکامل فی تبری کا یقین نہیں ہے لیکن الکامل فی تاریخ ہے، الاستیعاب ہے، یا اسی طریقے سے الاصابہ ہے، ان کتابوں میں یہ مکتوب وارد ہوا ہے، لیکن وہاں پہ تمام جگہوں پہ یہ کلمہ شیطان نہیں آیا۔ بعض جگہوں پہ اس طرح انما ہوا انسان یہ کلمہ آیا ہے، بعض جگہوں پہ فقط یہ آیا کہ انما ہوا مثلا یأتی یا انما یأتی، اصلا یہ لفظ ہی ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن معتزلی معروف اہل سنت عالم ابن ابی الحدید کہ اہل سنت انہیں شیعہ کہتے ہیں، جبکہ ان کی کتاب سے آشکار اور ظاہر ہے، کیونکہ خلفاء کی انہوں نے بہت دفاع کیا ہے اپنی کتاب میں، جس سے آشکار ہے کہ وہ اہل سنت مبنا کے تھے، لیکن ایک معتدل اہل سنت ہیں۔ انہوں نے نہج البلاغہ کی بہترین شرح کی ہے، نہج البلاغہ کی سب سے بہترین سر فہرست کی جو شروح ہیں ان میں شرح ابن ابی الحدید کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود اہل سنت ہیں،
اس لیے وہ اہل سنت کی کتب سے سب حوالے لے کے آتے ہیں۔ مثلا یہ جو بھی ہم مکتوب پڑھ رہے ہیں، یہ مکتوب کہاں کہاں پر ہے؟ 2-3 کتابوں کے انہوں نے بہترین حوالے دیے ہوئے ہیں، چونکہ جو جس مکتب سے تعلق رکھتا ہے ان کتابوں پہ ناظر اور بہترین طریقے سے اس کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے شرح ابن الحدید اس کا مطالعہ اس کے ذیل میں کریں تو بقیہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو شرح ابن حدید میں معتزلی جو ہیں عالم، اس نے یہ کلمہ شیطان نہیں ہٹایا۔ اچھا، اگر کوئی ممکن ہے یہ احتمال دے، کیونکہ احتمالات مختلف دیے جا سکتے ہیں، کوئی یہ احتمال دے کہ یہاں پہ ممکن ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان سے دشمنی عداوت رکھتے ہوئے تبرہ کی خاطر شیعوں نے خود ہی اندر گھسا دیا ہے، کیونکہ پہلا احتمال اہل سنت اگر کوئی یہ پڑھے تو اس کے ذہن میں یہی آئے گا۔ اگر ہم اس بات کو قبول بھی کر لیں کہ بالفرض یہاں پہ کلمہ شیطان نہیں ہے، تو پھر بھی یہ جو آگے کلمات ہیں من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، یہ شیطان کے بارے میں قرآن نے ذکر کی ہیں، کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جس کو مختلف شارحین نے بھی ذکر کیا سورہ اعراف آیت نمبر 17 میں، ثم لا آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سورہ اعراف آیت نمبر 17 پڑھیں تو ادھر یہ ہے کہ شیطان نے قسم کھا کے کہا کہ میں ان کے اوپر حملہ کروں گا، لا آتینہم، کہ میں حتماً و حتماً ان کے اوپر آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف سے بھی، وعن شمالہم، اور ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جو کلام ہے من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، یہ واضح طور پہ قرآن کریم کی آیت کو ہی انہوں نے ذکر کیا، صرف ضمیریں ادھر مفرد کی ادھر جمع کی ہیں۔ اس لیے یہاں پہ انما هو الشیطان، یہ کلام امیر المومنین علیہ السلام کا، یہ ان کی طرف نسبت اس کی اس آگے سیاق سباق کی وجہ سے درست بنتی ہے۔ پھر آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیقتحم غفلتہ، تاکہ غافل پا کے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ شیطان یہ کام کرتا ہے، انسان جو چوکند ہوتا ہے، جو بیدار ہوتا ہے، جو ہوشیار ہوتا ہے، شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کر پاتا۔ لہذا یہاں پہ کیسے وہ حملہ کرے گا؟ وہ حملہ کرے گا جب غافل پائے گا، لیقتحم، تیرے اوپر ٹوٹ پڑے، غفلتہ، جب تجھے غافل پائے، ویستلب غرتہ، اور غافل پانے کے بعد تیری عقل کے اوپر چھاپا مار کے یا تیری عقل کے اوپر حملہ کر کے تیری عقل کو کند کر دے گا، پھر تو سوچنے کے اور قابل نہیں رہے گا، شعور بھی طرح چلا جائے گا۔ وقد كان من ابی سفیان فی زمن عمر بن خطاب فلتۃ من حدیث النفس، کہ ابو سفیان کو عمر بن خطاب کے دور میں ایک فلتہ کہتے ہیں کہ بے سوچے کی ایک بات منہ سے نکل جانا، یعنی انسان کے انجانے میں ایک بات منہ سے نکل جانا، تو کہتے ہیں کہ فلتۃ، کہ ایک فلتہ ہوا، یعنی سوچے بغیر، حدیث نفس میں ایک بات آئی اور فوراً منہ سے نکل گئی، ایک نکلی تھی بات، وَنَزْغَةٌ مِّن نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ تھا۔ یہ بھی قرآن کی آیت میں لفظ آیا ہے نزغ من الشیطان، کہ فلتۃ و نزغ، کہ عمر بن خطاب کے دور میں ابو سفیان اس کو ایک وسوسہ آیا اور اس کے نفس نے ایک تصور بنا کے ایک قبیح بات اس کے منہ سے جاری کر دی۔ لا یثبت بها نسب، اس وسوسے اور اس بات سے نہ نسب ثابت ہوتا ہے، ولا یستحق بها ارث، اور نہ اس بات سے ارث کا مستحق قرار پاتا ہے، والمتعلق بها کالواغل المدفع والنوط المذبذب، کہ یہ دونوں کہ اس شخص کا، کیونکہ اس صورت میں اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی شراب نوشی کی جگہ پہ بن بلائے مہمان بن کے آ جائے اور اسے پھر دھکے مار مار کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، یا گھوڑے کی زین کے ساتھ ایک مٹکا سا لٹکا رہتا ہے جو بار بار کھٹکتا اور بچتا رہتا ہے۔ یہ دو تعبیرات ہیں، بڑی بلیغ تعبیرات ہیں کہ انشاءاللہ اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیں کہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ عمر بن خطاب کے دور میں عمرو عاص، ابو سفیان یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو وہاں پہ زیاد بن ابی نے بڑی خوبصورت اور بلیغ تقریر کی، اس تقریر سے عمر بن خطاب اور بقیہ سارے کے سارے بڑے متاثر ہوئے،
تو عمرو بن عاص نے کہا کہ کاش یہ جوان جو ہے یہ قریش سے ہوتا۔ تو جب یہ بات کی تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ قریش سے ہی ہے۔ تو عمرو بن عاص کو اب تجسس ہوا کہ کیسے یہ قریش سے ہے، کہتے یہ قریش سے نہیں ہے بلکہ یہ مجھ سے ہے۔ تو جب جیسے ہی یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا کہ یہ مجھ سے ہے یعنی میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ تیری بات اس کے کانوں تک پہنچ گئی تو پھر کوڑے ہی کوڑے ہیں۔ تو تب ابو سفیان نے دبے الفاظ خاموشی کے ساتھ ایک چند اشعار پڑھے جن کا لب لباب یہ ہے کہ زیاد بن ابی کو اپنا بیٹا کہا اور اشارہ کی اس واقعے کی طرف جس کی گواہی ابو مریم سلولی نے دی تھی، اور امام علی علیہ السلام نے ادھر بھی اسے تنبیہ کی تھی، اور عمر بن خطاب کے کانوں پہ یہ بات نہیں پڑی۔ اور پھر عمرو عاص نے کہا کہ تم پھر اسے کیوں برملا طور پہ اپنے ساتھ نسب میں شامل نہیں کرتے؟ تو ادھر ابو سفیان نے کہا کہ میں اس کے کوڑے سے ڈرتا ہوں، یعنی خلیفہ دوم حضرت عمر کے کوڑے سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے ایسی ایک بات بھی نکال دی تو پھر میرے اوپر زنا کی حد جاری ہوگی، یا یہ کہ میں نسب جو میرے نسب سے نہیں ہے اس کو میں اپنی طرف نسبت دوں، ان کے کوڑوں کی سزا مجھ پہ لگے گی۔ میں اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں یہ بات نہیں کرتا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کو یہ بات ذہن میں تھی اور یہ ان کو معلوم تھی یہ بات، اس لیے امام علیہ السلام نے خط کے اختتام پہ یہ بات بھی لکھی کہ تمہارا باپ بھی یہ کوشش کر چکا ہے اور تب بھی وہ گھبراتا تھا، اور پورا عالم اسلام بھی جانتا ہے اور ابو سفیان بھی جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ جب زیاد بن ابی تک واقعہ پہنچا خط تو آگے وارد ہوا ہے کہ قرأ فلما قرأ زیاد الکتاب، جب زیاد نے یہ کتاب یعنی یہ خط امام علی علیہ السلام کا پڑھا، قال شہد بها ورب الکعبہ کہ ولم تزل فی نفسی حتی ادعاہ معاویہ، کہ اس نے پھر کہا کہ مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ امام علی علیہ السلام کو اس بات کا پتہ ہے۔ لہٰذا سید رضی، اب یہ مکتوب کا حصہ نہیں ہے، فلما زیاد یہ سید رضی کے جملات ہیں۔ سید رضی کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ خط پڑھا تو کہنے لگا رب کعبہ کی قسم کہ انہوں نے اس بات کی گواہی دے دی، یعنی جو اس کے دل میں رہی ہے وہ گواہی امام علی علیہ السلام نے پہلی دے دی، گویا کہ زیاد کا دل امام نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے دل میں جو بات تھی کہ یہ معاویہ سے ملنا ہے میں نے، اور ساری پلاننگ وہ کر رہا تھا، امام نے پہلے اس کے سامنے آشکار کر دی۔ اور جب امام شہید ہوئے تو معاویہ نے اس کو بلایا اور بلا کے اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ جوڑنے کا واقعہ میں بہت مختصر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، لیکن آخر میں جو دو کلمات بیان کیے یعنی 4 حکم ذکر کیے کہ لا یثبت، یعنی جو ابو سفیان کے ذہن میں آیا تھا وہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، اور ایک فلتتن وہ نفس کی اپنی تخریب کارانہ باتیں ہیں جس سے نہ نسب ثابت ہوتا ہے نہ میراث ملتی ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا متفق اجماعی یہ مسائل ہیں۔ اور نمبر 3 والمتعلق بہا، کہ جو اس طور پہ وہ جوڑنا چاہ رہا ہے معاویہ، اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی زیاد بن نبی کی؟ کالواغل المدفع، واغل المدفع کہتے ہیں کہ جب شرابیں چل رہی ہوں اور جام پیش کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بن بلائے مہمان بن کے آ جاتا ہے اور ان کا ہم نواب بننا چاہتا ہے، میں نوشی میں، شراب نوشی میں ہم نواب بننا چاہتا ہے، تو وہ جب اسے اجنبی دیکھتے ہیں تو ٹھڈے مار کے باہر اسے پھینک دیتے ہیں، یعنی استعمال کر کے اسے باہر پھینک دیا۔ یا ہمارے ہاں ایک محاورہ چلتا ہے لیمو نچوڑ، کہ وہ لیمو لے کے ہوتا تھا جہاں کھانا ہوتا تھا وہاں پہ لیمو کے فضائل پڑھ کے نچوڑنے کی کوشش کرنا۔ تو انہوں نے کہا زیاد بن نبی کی حیثیت یہی ہے، وہ لائے گا اسے استعمال کرے گا اور استعمال کر کے یہ اپنے جہنم تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے زیاد بن نبی چند سالوں میں مر گیا، 2-3 سال امام علی علیہ السلام کے بعد زندہ رہا، طاعون نے اسے پکڑا اور بدترین موت طاعون کے ذریعے سے زیاد بن نبی کی ہوئی۔ اور دوسری ہے والنوط المذبذب، نوط المذبذب کہتے ہیں کہ مثلا پانی کا مٹکا سا یا پانی کی ایک بوتل ہے جو اونٹ یا گھوڑے کے ساتھ لگائی جاتی ہے، پھر وہ بجتی رہتی ہے، یعنی جب بجانا چاہے تو اسے بجا دیا اور جب اسے نظر انداز کرنا چاہے تو نظر انداز کر دے۔ تو انہوں نے کہا اس کی حیثیت ایسی ہے کہ آج انہیں ضرورت پیش آ رہی ہے سیاست چمکانے کے لیے تو اپنے نسب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور جب ضرورت نہیں تھی تو اسے اٹھا کے باہر پھینکا۔ تو یہ کل ہمارے پاس آتی ہے۔ بقیہ اس کی جو تشریح ہے اس تشریح میں
آخری نقطہ یہی آتا ہے کہ زیاد بن ابی بہرحال وہ اسی طریقے سے چند مہینے اور کاٹے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ چلا گیا معاویہ کے پاس. معاویہ نے لوگوں کو جمع کیا. ابو مریم سلولی کہ اس دور میں یہ خمار شراب بیچنے کا کام کیا کرتا تھا. تمام اہل سنت رجالی کتب میں یہ لکھا ہے ابو مریم سلولی صحابی ہے اور یہ اس دور میں شراب بیچا کرتا تھا اور اس نے گواہی دی. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. ٹھیک صحابی ہونا ایک شرف ہے لیکن ایک غیر شرعی امر کہ جو پوری دنیا اور تمام کے تمام اہل اسلام جانتے ہیں اس کی گواہی معاویہ کے سامنے ایک صحابی صرف اور صرف اس لیے دے رہا ہے کیونکہ معاویہ نے حکم دیا ہے. آیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر معاویہ ابن ابی سفیان کا حکم آ جائے؟ اس لیے مکتب تشیع جرت کے ساتھ کہتی ہے کہ عدالت صحابہ جو ہے وہ نظریہ ایک غلو کا نظریہ ہے. حقیقی نظریہ یہ ہے کہ صحابہ میں عادل بھی ہیں غیر عادل بھی ہیں، لہذا غیر عادل صحابہ سے ہم روایات اور احادیث نہیں لیں گے، عادل صحابہ کی طرف ہم رجوع کریں گے. اب ابو مریم سلولی کس طرح سے واقعے کو بیان کیا؟ ادھر گواہی دی اور کہا کہ ایک دن رات ابو سفیان آیا اور اس نے شراب پی ہوئی تھی اور کہا کہ مجھے خاتون چاہیے. تو رات زیادہ ہو چکی تھی تو میں نے اسے کہا کہ سمیہ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، تو کہا اسی کو حاضر کر دو. یہ گیا سمیہ کے پاس تو کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرا کے ابھی آیا ہے، میں کھانا شانا دے کے اسے سلا کے آ جاؤں گی. اس نے سلایا اور وہ پہنچ گئی اور پوری رات ابو سفیان نے اسے رکھا. اور ادھر عجیب و غریب بعض تعبیرات اہل سنت مورخین نے نقل کی ہیں، جیسے ابن اسیر اور دیگر کتب میں آیا ہے کہ وہ پھر داخل ہوا صبح کے وقت، یعنی یہ سحری اور فجر کے وقت داخل ہوا تو دیکھا کہ اس نے عیاں حالت میں دیکھا. اور اس طرح کی تعبیرات آئی ہیں کہ ابو سفیان کے، یعنی وہ مجمع میں ابو مریم سلولی یہ بات بیان کر رہا ہے کہ مجمع میں یہ بیان کر رہا ہے کہ ابو سفیان کے منی کے قطرات سمیہ کی شرمگاہ سے ٹپک رہے تھے. یہ منظر میں نے دیکھا. اس کے اوپر زیاد چیخ پڑا اور اس نے کہا کہ تو ہمارے اوپر سب و شتم کرنے آیا یا گواہی دینے آیا؟ بس گواہی دے دی، ختم بات. تو پھر ابو مریم سلولی چپ ہوا اور وہ چلا گیا. اگلا گواہی دینے آیا، دوسرے نے پھر کھڑے ہو کے گواہی دی. اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سفیان کی اولاد ہے اور یہ ابو مریم سلولی کے پاس رات آیا تھا، سمیہ سے اس نے قربت اختیار کی. اور جب صبح ہوئی تو ابو سفیان سے پوچھا میں نے کہ کیسا پایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اسے بہت اچھا پایا، ایسی بہترین خاتون کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر یہ کہ بدبو بہت زیادہ تھی. یہ بات جب سنی تو زیاد نے پھر شور مچایا کہ سب و شتم تم کر رہے ہو، یہ گواہی دینے آئے ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس طرح سے زیاد بن ابی جو ہے وہ معاویہ ابن ابی سفیان کی اولاد اور معاویہ کا بھائی بن کے اس دور کے عالم اسلام کے اوپر پورے کے پورے عالم اسلام کا حکمران بن گیا. اور اس کی حکمرانی کو عوام الناس نے قبول کی اور شام کے لوگوں نے اس کے اوپر لبیک کہی معاویہ کے کہنے پہ، اور پھر اس کو زیاد بن ابی سفیان کہا جاتا تھا. یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ، ان کے بھائی ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر جو امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ جمل میں لڑے اور پھر کبھی امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. تو ان کا ایک غلام تھا مرہ، اس نے کچھ زمینوں کا مسئلہ تھا وہ زیاد سے حل کرانا تھا. تو عبد الرحمن کے پاس گیا، کہا کہ خط لکھ دیں تاکہ میں خط لے جاؤں اور زیاد میرا مسئلہ حل کر دے. تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ لکھا کہ زیاد کے نام. تو مرہ نے کہا آگے پورا نسب تو لکھو، بن ابی سفیان تو لکھو. کہا کہ میں اسے مانتا ہی نہیں، ابی سفیان کیسے لکھوں؟ تو اس نے نہیں لکھا. تو بعض کتب میں یہ آیا ہے کہ پھر وہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس گیا اور حضرت عائشہ کو بتایا کہ اگر ابن ابی سفیان نہ لکھا تو میرا کام نہیں کرے گا. تو انہوں نے پھر آگے ابن ابی سفیان لکھ دیا. ایک واقعے میں انکار کر چکی تھی حضرت عائشہ نے بھی واضح طور پہ انکار کیا کہ یہ ابو سفیان کی اولاد نہیں ہے، لیکن ادھر مرہ کے لیے مجبوری کے عالم میں لکھا. اور پھر مرہ لے کے وہ خط گیا تو زیاد بن ابی نے لوگوں کو جمع کر کے اونچی آواز میں پڑھا اور بتایا کہ من ام المومنین عائشہ الی زیاد بن ابی سفیان، اور اس کے بعد اس کا سارا مرہ کا کام بھی کیا. لہذا زیاد فخر کیا کرتا تھا کہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں. اور شیعہ اور اہل سنت، بالخصوص اہل سنت جو محدثین ہیں اور فقہا، انہوں نے یہ بات تحریر کی ہے کہ عالم اسلام میں اس سے پہلے کسی نے بھی نسب کا شرعی قانون اور ضابطہ
کسی نے بھی نہیں توڑا جو معاویہ ابن ابی سفیان نے اعلانیہ طور پہ معاشرے کے اندر توڑا۔ یہ کل ایک ہمارے پاس زیاد بن ابی جو کہ فارس کا والی رہا اور بعد میں امام علی علیہ السلام کے مخالف اور ان کے شیعوں کا قاتل بنا، اس کا یہ محاسبے کا بیان تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم ایک اور گورنر اور والی کے محاسبے کو نہج بلاغہ سے مطالعہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔